30 सितंबर को पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर खामोशी छाई थी कि अचानक धमाकों और गोलियों की गूंज ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। अफगान फोर्सेस ने चमन बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान पर हमला कर दिया था। अफगान फौजियों ने देखते ही देखते कोयटा चमन रेलवे लाइन पर कब्जा कर लिया, मगर फिर पाक फौज हरकत में आई और 6 दिन की जंग के बाद पूरा इलाका अफगान फौजियों से दोबारा वापस ले लिया। आप शायद सोच रहे होंगे कि मैं सितंबर 2025 की बात कर रहा हूं। जी नहीं, ये वाकया है 30 सितंबर 1950 का, यानी 75 साल पहले। तो यहाँ उन लोगों की गलतफहमी भी दूर हो जानी चाहिए जो समझते हैं कि 11 और 12 अक्टूबर 2025 के दरमियानी शब होने वाला हमला अफगानिस्तान ने पहली बार किया था। अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान पर जारहियत की एक तवील तारीख है। अफगान हुकूमतों ने सिर्फ हमले ही नहीं किए, बल्कि पाकिस्तान के कबायली इलाकों बाजौड़ और दीर पर कब्जे की कई बार कोशिशें की, मगर हर बार उन्हें मुंह की खाकर वापस जाना पड़ा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अफगानिस्तान की पाकिस्तान से क्या दुश्मनी है और भारत के साथ उनकी कुर्बतों की वजूहात क्या हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान के चेहरे से बहादुरी का झूठा नकाब भी उतारेंगे और उन दावों की हकीकत भी आपके सामने रखेंगे जिनमें कहा जाता है कि बरतानिया, सोवियत यूनियन और अमेरिका को भी सिर्फ अफगानों ने शिकस्त दी। तो आइए कहानी का आगाज करते हैं और टाइम ट्रैवल करके चलते हैं 1947 में, जब दुनिया के नक्शे पर एक नया मुल्क उभरा, पाकिस्तान। पूरी मुस्लिम दुनिया में नए इस्लामी मुल्क के मार्ज़े वजूद में आने की खुशियां मनाई जा रही थी, मगर अफगानिस्तान में शोक का आलम था, बिल्कुल हिंदुस्तान की तरह, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा, क्योंकि हिंदुस्तान ने तो पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम कर लिया था, मगर अफगानिस्तान ने सिरे से ही पाकिस्तान को मानने से इनकार कर दिया। ना सिर्फ ये, बल्कि पाकिस्तान ने जब अक़वाम मुत्तहिदा में मेंबरशिप के लिए दरख्वास्त दी तो अफगानिस्तान ने उसकी भी खुलकर मुखालिफत की। इसके बरक्स भारत को अफगानिस्तान ने ना सिर्फ फौरन तस्लीम कर लिया, बल्कि उसके साथ सिफारती और तिजारती ताल्लुकात भी उस्तवार कर लिए थे। उसी दिन से भारत ने अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया और ऐसा वो आज तक कर रहा है। उधर अफगानिस्तान भी पाकिस्तान दुश्मनी में हर बार दिल्ली हुकूमत के हाथों खुशी खुशी खिलौना बन जाता है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर अफगानिस्तान को पाकिस्तान से तकलीफ क्या थी। दरअसल अफगानिस्तान की पाकिस्तान दुश्मनी 1893 के ड्यूरेंट लाइन माहिदे से जुड़ी है। इस एग्रीमेंट के तहत ब्रिटिश एम्पायर ने अफगानिस्तान और सब कॉन्टिनेंट के दरमियान एक सरहद तय की थी। जब तक बरतानवी राज कायम रहा, अफगानिस्तान ने उस पर वार करने की हिम्मत नहीं की, मगर पाकिस्तान के बनने के बाद काबुल ने ड्यूरेंट लाइन को तस्लीम करने से मुकम्मल इनकार कर दिया। अंग्रेज चौंके जा चुके थे और अफगानों के सामने एक नया और बज़ाहिर कमजोर मुल्क था। अफगान हुकूमत ने सोचा कि वो इस मुल्क को डरा धमका के इसको प्रेशराइज करते हुए इसके कुछ हिस्से हड़प कर लेंगे। इसी मंसूबे के तहत काबुल ने पाकिस्तान के कबायली इलाकों और खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ हिस्सों पर मिल्कियत का दावा कर दिया। काबुल हुकूमत की ख्वाहिश थी कि इन इलाकों को अफगानिस्तान के साथ मिलाकर पश्तूनिस्तान के नाम से एक आज़ाद रियासत बनाई जाए। काबुल के इस पश्तूनिस्तान मंसूबे को मॉस्को और दिल्ली ने भी खुलेआम सपोर्ट किया। अफगान बाकायदा तौर पर पश्तूनिस्तान डे मनाने लगे। लोया अफगानिस्तान यानी ग्रेटर अफगानिस्तान का नारा लिखने लगा। अफगानिस्तान के रेडियो और अखबारात पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने लगे। मगर इतना सब कुछ करने के बावजूद जब बात नहीं बनी तो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के कबायली इलाकों में बगावत के बीज बोए। इसके लिए वहां फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ साथ एमुनेशन की सप्लाई भी शुरू कर दी गई और जब ये साजिशें भी नाकाम हो गईं तो काबुल हुकूमत खुलकर मैदान में आ गई और 1950 में पाकिस्तान पर हमला कर दिया। अफगान फौजी अपने कबायलियों के साथ पाकिस्तान में दाखिल हुए, मगर 6 दिन की लड़ाई के बाद पाकिस्तान ने उन्हें मार भगाया। पाकिस्तान में अफगान जारहियत पर सख्त गुस्सा था और इस मामले पर प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान ने अफगानिस्तान से सख्त एहतजाज भी किया, मगर अगले ही साल 16 अक्टूबर को लियाकत अली खान को रावलपिंडी में शहीद कर दिया गया और जिसने लियाकत अली खान पर फायरिंग की वो एक अफगान शहरी सैयद अकबर बाबरिक था, एक उजरती कातिल।
ان واقعات کے بعد دونوں ممالک کے سفارتی تعلقات اتنے خراب ہو گئے کہ باہمی تجارت 18 مہینے تک بند رہی۔ اس دوران بھی کابل حکومت اپنے ملک میں پاکستان کے خلاف نفرت کی آگ بھڑکانے میں مصروف رہی۔ کابل اور جلال آباد میں پاکستان مخالف جلوس نکالے گئے۔ مارچ 1955 میں کابل میں ایک ایسے ہی جلوس کے دوران مشتعل افراد نے پاکستان کے سفارتی دفتر پر حملہ کر دیا، عمارت کے شیشے توڑ دیے، ریکارڈ جلا دیا، حتیٰ کہ پاکستان کے جھنڈے کی بے حرمتی کر کے اس کی جگہ پشتونستان کا پرچم لہرا دیا گیا۔ حالانکہ سفارت خانے کی حفاظت کے لیے وہاں افغان پولیس بھی موجود تھی، مگر وہ محض تماشا دیکھتی رہی۔ پاکستانی سفارتی عملے کے اہلکار بہت مشکل سے جانیں بچانے میں کامیاب ہوئے۔ پاکستان نے اس واقعے پر بھی احتجاج کیا، مگر اسے کوئی اہمیت نہیں دی گئی۔ اس کے بعد تو افغان حکومت کی بدماشی اور بڑھتی چلی گئی اور اس نے سرحدوں پر باقاعدہ حملے شروع کر دیے۔ ان حملوں کا سلسلہ 1959 تک جاری رہا اور پھر 1960 میں افغان فورسز نے تمام حدیں پار کر دی۔ 1 ستمبر کی صبح سورج نکلنے سے پہلے افغان فوج نے پاکستان کے قبائلی علاقے باجوڑ ایجنسی پر بڑا حملہ کر دیا۔ افغان فوجی بندوقوں سے گولیاں برساتے آگے بڑھنے لگے، مگر یہ افغان فورسز کی بڑی غلطی ثابت ہوئی، کیونکہ ان کے سامنے باجوڑ کے غیرت مند قبائلی سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے بہادری سے افغان فوج کا مقابلہ کیا اور انہیں زبردست شکست دی، مگر اس ذلت آمیز شکست کے بعد بھی افغان فوج باز نہیں آئی اور اگلے ہی سال دوبارہ حملہ کر دیا۔ اب کی بار یہ محض سرحدی جھڑپ نہیں تھی، بلکہ فل فلیج حملہ تھا۔ توپوں کے دہانے آگ اگل رہے تھے۔ افغان کمانڈرز کا خیال تھا کہ وہ ان بارڈر ایریاز پر قبضہ کر کے پورے علاقے میں بغاوت کی آگ بھڑکا دیں گے، مگر ان کے یہ خواب پاکستان کی بہادر فورسز نے مٹی میں ملا دیے۔ پاکستانی کارروائی شروع ہوتے ہی افغان فوجی پیچھے پسپا ہونے لگے اور بالآخر فرار ہو گئے۔ اس جنگ میں پاکستان نے ایئر فورس کا بھی استعمال کیا۔ افغانستان کے خلاف ان جنگوں میں پاکستان کی مسلسل کامیابی کی 2 وجوہات تھیں، ایک تو پاک فوج کا کوئک ریسپانس اور دوسری مقامی قبائلیوں کی حمایت۔ 1963 میں پاکستانی صدر ایوب خان اور افغانستان کے بادشاہ محمد ظاہر شاہ کے درمیان ملاقات ہوئی، جس کے بعد تعلقات میں کچھ بہتری کے آثار پیدا ہوئے، مگر 1973 میں کمیونسٹ لیڈر سردار داؤد شاہ جب برسر اقتدار آیا تو پشتونستان کا نعرہ ایک بار پھر گونجنے لگا۔ یوں نفرت کی بجھتی ہوئی آگ اس چنگاری سے پھر بھڑک اٹھی۔ 1970 کی دہائی کے آخر تک پاک افغان تعلقات انتہائی بگڑ چکے تھے۔ 1979 میں سوویت یونین نے افغانستان پر یلغار کی۔ تاثر تو یہ تھا کہ پاکستان اب خوش ہوگا کہ ایک پرانا دشمن سوویت قبضے کا شکار ہوا، مگر پاکستان نے تمام اختلافات بھلا دیے اور اس جنگ میں افغان مجاہدین کی ہر طرح سے مدد کی۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان قربتیں بڑھنے لگیں۔ پاکستان اس جنگ میں فرنٹ لائن سٹیٹ تھا۔ ہم نے لاکھوں افغان مہاجرین کو پناہ دی اور یہ سب ہم نے کسی خوف یا لالچ میں نہیں کیا تھا، بلکہ اس کا مقصد صرف اور صرف اپنے افغان بھائیوں کی مدد کرنا تھا۔ مگر پاکستان کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ مدد آگے چل کر اس کے لیے گلے پڑنے والی ہے۔ 1989 میں سوویت فوج کو بالآخر شکست کھا کر وہاں سے نکلنا پڑا اور یہ پاکستان کی سپورٹ سے ہی ممکن ہوا۔ یہ بات پوری دنیا نے تسلیم کی، مگر اس کے بدلے پاکستان کو کیا ملا؟ وہ لاکھوں افغان مہاجرین جو یہاں صرف پناہ لینے آئے تھے، وہ یہیں کے ہو کر رہ گئے اور ملک بھر میں پھیل گئے۔ پاکستان میں اسلحہ، منشیات فروشی، فرقہ واریت اور مذہبی انتہا پسندی عام ہو گئی۔ کالعدم تنظیموں نے مسلک کے نام پر ملک کے اندر دہشت گردی شروع کر دی۔ ادھر افغانستان میں بھی امن نہیں تھا۔ روسی فوج کے جانے کے بعد خانہ جنگی شروع ہو چکی تھی۔ پاکستان یہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ سوویت فوج کے نکلنے کے بعد کابل حکومت پاکستان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائے گی، مگر وہاں اقتدار کی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ 2001 تک افغانستان میں طالبان برسر اقتدار رہے۔ اس کے بعد حامد کرزئی کی سربراہی میں نئی افغان حکومت تشکیل پائی۔ اس بار پاکستان کو پھر امید ہوئی کہ یہ حکومت دوستانہ تعلقات استوار کرے گی، لیکن ہوا وہی جو اب تک ہوتا آیا تھا۔ جلد ہی اس نئی افغان حکومت نے پاکستان پر طالبان کو پناہ دینے کے الزامات لگانا شروع کر دیے۔ یوں اچھے تعلقات کی امید ایک بار پھر ٹوٹ گئی۔ ادھر امریکہ کے دباؤ پر پاکستان نے فاٹا اور وزیرستان میں طالبان، القاعدہ اور دوسری شدت پسند تنظیموں کے خلاف فوجی آپریشن کیے۔ نتیجتاً پاکستان کو بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا۔
ہزاروں فوجی اور شہری شہید ہوئے، لاکھوں افراد بے گھر ہو گئے، اربوں ڈالرز کا نقصان ہوا۔ Thanks to our military and our allies, the Taliban regime is coming to an end. امریکہ کی وار آن ٹیرر کا سب سے زیادہ نقصان پاکستان نہیں اٹھایا، مگر افغانستان نے کبھی بھی ان قربانیوں کا اعتراف نہیں کیا، بلکہ الٹا الزامات لگانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ کرزئی حکومت بھی گزشتہ افغان حکومتوں کی طرح بھارت نواز نکلی۔ دہلی نے تیزی سے کابل کے ساتھ تعلقات بڑھائے اور پورے افغانستان میں سفارتی دفاتر اور قونصل خانے کھول دیے، جو پس پردہ بھارتی ایجنسی را کے فیسیلیٹیٹر سینٹر کے طور پر کام کر رہے تھے۔ پاکستان نے بارہا کہا کہ بھارت کے یہ دفاتر اس کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مگر کسی نے اس بات کو اہمیت نہیں دی۔ بھارت نے افغانستان کو پوری طرح پاکستان سے دور کر دیا۔ افغان میڈیا اور سیاست میں پاکستان مخالف نیریٹو مضبوط ہوتا چلا گیا۔ بدقسمتی دیکھیے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اہم اتحادی ہونے کے باوجود امریکہ نے بھی پاکستان سے نظریں پھیر لیں اور طالبان کی حمایت کا الزام لگاتا رہا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا اور پھر آیا 2021۔ 20 سال کی جنگ کے بعد امریکہ افغانستان سے نکل گیا اور 15 اگست 2021 کو طالبان نے دوبارہ کابل پر قبضہ کر لیا۔ اب کی بار پاکستان کو صرف امید نہیں بلکہ پختہ یقین تھا کہ طالبان حکومت پاکستان کی دوست ثابت ہوگی، بہتر تعلقات کا ایک نیا دور شروع ہوگا، تجارت اور بارڈر مینجمنٹ بہتر ہوگی اور سب مسائل حل ہو جائیں گے۔ پاکستان کو یہ بھی یقین تھا کہ افغانستان میں روپوش اب ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کو وہ سپورٹ نہیں ملے گی جو پہلے ملتی تھی، مگر افسوس ایسا کچھ نہیں ہوا۔ طالبان کی حکومت آتے ہی ایک بار پھر افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے لگی۔ کالعدم تنظیموں کے دہشت گرد سرحد پار کر کے پاکستان میں داخل ہوئے اور یہاں حملے شروع کر دیے۔ یہ حملے پاکستان کے لیے سیکیورٹی چیلنج تھے۔ اسلام آباد نے احتجاج کیا تو طالبان حکومت نے ہمیشہ کی طرح ان الزامات کو ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ تعلقات پھر بگڑنے لگے۔ معاملہ اتنا خراب ہو گیا کہ 2023 اور 24 کے دوران چمن اور ترکھم کی سرحد پر فوجی جھڑپیں ہوئیں اور پھر 11 اور 12 اکتوبر 2025 کی رات کو کابل نے تمام حدیں پار کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف فل سکیل جنگ چھیڑ دی، مگر پاکستان نے اس کا بھرپور اور ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ ان کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ اس جنگ کے آغاز سے تو بھارت میں جیسے جشن کا سما تھا۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ بھارت کو افغانستان یا اس کے عوام سے کوئی ہمدردی نہیں، وہ تو صرف انہیں پاکستان کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ Afghanistan has accused Pakistan of sabotaging the peace negotiations. They've threatened to target Islamabad next time their airspace is violated or cities like Kabul and Kandahar are targeted. افغانیوں کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ اب طالبان رکن امیر خان متقی بھارت میں بیٹھ کر پاکستان کو دھمکیاں دیتا ہے کہ ہمیں چھیڑنے سے پہلے سوویت یونین، امریکہ اور نیٹو کا حال دیکھ لو۔ کاش اتنی بڑی بات کہنے سے پہلے وہ اپنے گریبان میں چھان۔ تاریخ گواہ ہے کہ سوویت یونین جیسی سپر پاور سے لڑنے کی ہمت افغانیوں میں کبھی تھی ہی نہیں، نہ طاقت، نہ وسائل اور نہ ہی تربیت۔ اس وقت بھارت افغانستان کی مدد کو نہیں آیا تھا، بلکہ یہ پاکستان تھا جو سینہ تان کر میدان میں اترا۔ افغانستان کے لیے دنیا کی ایک سپر پاور سے ٹکرایا، اس کا مقابلہ کیا اور اسے شکست دے کر افغان سرزمین سے باہر نکالا۔ فتح کا کریڈٹ افغانستان خود لے گیا اور پاکستان کو بدلے میں کیا ملا؟ محض احسان فراموشی، الزامات اور دھمکیاں۔ پھر جب امریکہ اور نیٹو آئے تو انہیں بھی بھگانے میں فیصلہ کن کردار پاکستان کا تھا۔ خود امریکہ سے ہی سن لیجیے۔ Why are we not winning in Afghanistan? One word, Pakistan. طالبان رکن امیر متقی آج مقبوضہ کشمیر کو بھارت کا اٹوٹ انگ کہتا ہے۔ وہ یہ بھی بھول چکا کہ انہی کے رہنما ملا عمر مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی مذمت کرتے تھے اور کشمیریوں کی آزادی کی جدوجہد کو ان کا حق قرار دیتے تھے۔ ابھی بھی وقت ہے۔ افغانستان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بھارت کے سہارے پاکستان سے لڑنے میں نقصان اسی کا ہوگا۔ بہتر یہی ہے کہ وہ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کی سرپرستی کرنے کی بجائے ان کا سر کچلنے میں پاکستان کا ساتھ۔ ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔